رحیم ناظرین کرام، پروگرام آئیں قرآن سیکھیں کے ساتھ آپ کا میزبان سید طارق محمود آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ الحمدللہ یہ پروگرام آپ سراج ٹی وی کی اسکرین پہ براہ راست ملاحظہ کرتے ہیں، جس میں اللہ رب العزت کے پاک کلام قرآن مجید کو ہم سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، او کما قال علیہ السلام، کہ تم میں سے بہترین ہے وہ کہ جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اللہ رب العزت کی بابرکت کتاب ہے، یہ پاک کلام ہے کہ جس کا سیکھنا ہر مسلمان مرد و عورت عاقل بالغ پہ فرض قرار دیا گیا ہے، اور یہ ایسی کتاب ہے، یہ ایسا کلام ہے کہ جس کے صرف پڑھنے سے اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرماتا ہے، جس کا ایک حرف پڑھنے سے اللہ رب العزت 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ دنیا کی کوئی کتاب آپ لے لیں، کسی زبان میں ہو، آپ پڑھیں، اگر آپ کو سمجھ نہ آئے تو چند لائنیں پڑھنے کے بعد اس کو پڑھنے کا لطف نہیں آئے گا، لیکن یہ اللہ کا کلام، یہ اللہ کی کتاب، اگر اس کو پڑھیں سمجھ نہ بھی آئے پھر بھی یہ الفاظ دل پہ اثر کرتے ہیں اور آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں۔ جب امام صاحب نماز میں قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، نماز تراویح میں جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو پیچھے کھڑے ہونے والے، سننے والے نمازی جتنے بھی ہوتے ہیں، ان میں سے اکثر، چونکہ ہماری زبان عربی نہیں ہے تو اکثر ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو اس کا معنی سمجھ نہیں آ رہا ہوتا، لیکن اس کے باوجود وہ قرآن جب دل میں اترتا ہے تو ایک عجیب کیفیت طاری ہوتی ہے۔ تو یہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ الفاظ اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہیں، تو اس میں ایک طاقت ہے، ایک قوت ہے کہ جو، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ جو ہم نے یہ قرآن اتارا ہے اسے شفا قرار دیا ہے، اندرونی بیرونی بیماریوں کے لیے اسے شفا قرار دیا ہے۔ اور ناظرین کرام، لوہے کو جس طرح زنگ لگتا ہے تو زنگ جتنا زیادہ ہوگا اتنا ہی اس کو صاف کرنے میں وقت لگے گا، اس کو صاف کرنے میں بھی اتنی ہی محنت درکار ہوگی۔ تو جس طرح لوہے کو زنگ لگتا ہے، اسی طرح دلوں کو بھی زنگ لگتا ہے۔ جس دل پہ جتنا زیادہ گناہوں کی وجہ سے زنگ ہوگا اتنی ہی محنت بھی زیادہ کرنی پڑے گی۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو قرآن ہم نے آپ کو عطا کیا ہے، جو قرآن کی دولت ہم نے تمہیں دی ہے، اس قرآن کو فرمایا کہ یہ دلوں سے زنگ کو صاف کرتا ہے۔ یہ اللہ کا ذکر ہے جس سے دلوں کا زنگ دور ہوتا ہے۔ آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج ہماری حالت یہ ہے کہ ہم میں سے اکثر کو، بہت سے ایسے ہیں کہ جن کو دیکھ کے قرآن نہیں پڑھنا آتا۔ سراج ٹی وی آپ کو یہ موقع فراہم کر رہا ہے کہ آئیے اللہ کے اس کلام کو سیکھنے کی کوشش کریں، آئیں قرآن سیکھیں۔ یہ ایک دعوت ہے، یہ ایک پیغام ہے، یہ ایک میسج ہے جو سب کے لیے ہے، چاہے عمر کے کسی حصے میں ہوں۔ یہ پروگرام بچوں کے لیے بھی ہے، نوجوانوں کے لیے بھی ہے، بڑی عمر کے لوگوں کے لیے بھی ہے۔ عمر کی کوئی قید نہیں ہے، جس عمر میں بھی ہیں اللہ کے کلام کو سمجھنے کے لیے، اللہ کی کتاب کو پڑھنا سیکھنے کے لیے آپ ہمارے اس پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں، اور اس میں انشاءاللہ اللہ کے کلام کو ہم پڑھنے کی، سیکھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اور صحابہ کرام کی زندگیوں میں ناظرین کرام آپ مطالعہ کر کے دیکھیے کہ وہ لوگ، وہ ہستیاں، وہ اللہ کے نیک بندے جنہیں اللہ تعالیٰ نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا سرٹیفکیٹ عطا کیا تھا کہ اللہ ان سے راضی ہیں اور یہ اللہ سے راضی ہیں، یہ سرٹیفکیٹ اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کیا تھا۔
ان لوگوں کی قرآن پاک سے محبت کا یہ عالم تھا کہ وہ راتوں کو اٹھ اٹھ کر قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے، نوافل میں قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے تھے اور قرآن پڑھ کے رویا کرتے تھے، قرآن پڑھ کے رویا کرتے تھے، اللہ کی بارگاہ میں عاجزی اور انکساری کا اظہار کیا کرتے تھے، اللہ کی بارگاہ میں گریہ و زاری کیا کرتے تھے، قرآن پڑھ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہوا کرتے تھے۔ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ آپ اپنے گھر میں موجود تھے اپنی زوجہ کے ساتھ، تو آپ بیٹھے بیٹھے آنکھوں میں آنسو آ گئے، رونا شروع کر دیا۔ جب زوجہ نے دیکھا تو پوچھا، اے میرے سر کے تاج، کس بات نے آپ کو رلایا ہے؟ آپ کے رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا، مجھے قرآن پاک کی ایک آیت یاد آ گئی جس میں اللہ نے فرمایا ہے کہ ہم ضرور جہنم کو بھریں گے، لوگوں سے جہنم کو بھر دیں گے، اور جہنم کا ایندھن ہی انسان کو بنایا ہے۔ یہ انسان، یہ آدمی، یہ لوگ جہنم کا ایندھن، انسان اور پتھر، ان کو جہنم کا ایندھن کہا گیا ہے۔ تو فرمایا مجھے وہ آیت یاد آ گئی کہ میرے رب نے فرمایا کہ میرے رب نے جہنم سے وعدہ کیا ہے کہ ہم ضرور تجھے بھریں گے، لوگوں سے بھر دیں گے۔ اب میں یہ سوچ رہا ہوں کہ مجھے معلوم نہیں ہے کہ جہنم میں میری جگہ کون سی ہوگی، نہ جانے جہنم کے کس مقام پہ مجھے رکھا جائے گا۔ یہ ان لوگوں کا حال تھا کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا کا سرٹیفکیٹ عطا کیا ہے، جن کے جنتی ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، اور وہ انسان کہ جو کسی بھی صحابی کے اس کا درجہ کوئی بھی ہو، چاہے وہ عشرہ مبشرہ میں ہو، چاہے اس کا شمار خلفائے راشدین میں ہو، چاہے اس کا شمار مکی دور کے صحابہ میں ہو، مدنی دور کے صحابہ میں ہو، آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحبت پانے والے یہ لوگ، یہ ہستیاں، جس نے ایک لمحے کے لیے بھی ایمان کی حالت میں آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحبت پائی ہے، اگر کوئی شخص ان کے ایمان میں ذرہ بھر بھی شک کرے گا تو وہ دائرہ اسلام سے خارج تصور کیا جائے گا۔ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے جنتی ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، پھر بھی وہ قرآن کو پڑھ کے، قرآن پہ غور کر کے، قرآن میں غور کر کے اللہ کے ڈر سے آنسو بہاتے ہیں، اشک باری کرتے ہیں، گریہ و زاری کرتے ہیں۔ آج افسوس کے ساتھ ہم قرآن پاک سے دور ہو چکے ہیں۔ قرآن جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا تھا، یہ کتاب اللہ نے ہمیں عطا کی تھی کہ ہم اپنے آپ کو اللہ رب العزت کے ساتھ جوڑ سکیں، اور بڑی پیاری خوبصورت حدیث پاک فرمایا کہ قرآن اللہ کی ایسی رسی ہے کہ جس کا ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے اور اس کا دوسرا سرا اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے، یعنی یہ وہ رسی ہے جو براہ راست انسان کو خدا سے ملاتی ہے، جو براہ راست بندے کا تعلق اللہ رب العزت سے جوڑتی ہے، اور اللہ نے ہمیں یہ کتاب عطا کی ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہم میں سے بہت سے ایسے ہیں کہ جو قرآن دیکھ کے پڑھنا بھی نہیں جانتے ہیں، جنہیں قرآن دیکھ کے پڑھنا بھی نہیں آتا ہے۔ آج ٹیکنالوجی کا دور ہے، ہم میں سے ہر ایک کے ہاتھ میں موبائل فون ہے، ہر ایک کے پاس موبائل فون ہے، اور واٹس ایپ کے ذریعے، ای میلز کے ذریعے، میسیجز کے ذریعے اور دیگر سوشل میڈیا کے ذریعے، دیگر مختلف اکاؤنٹس کے ذریعے ایک دوسرے کے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں اور پیغامات ایک دوسرے کو بھیجتے رہتے ہیں، میسیجز دیتے ہیں، اپنے پیغامات بھیجتے ہیں۔ اور ہم میں سے اگر ہم غور کریں تو ہر کوئی جس کے پاس موبائل فون ہے، ہر چند منٹ کے بعد اپنا واٹس ایپ چیک کریں گے، اپنے میسیجز چیک کریں گے، ای میل چیک کریں گے، کوئی نوٹیفیکیشن تو نہیں آیا، کوئی ای میل تو نہیں آئی، کوئی میسیج تو نہیں آیا، کوئی واٹس ایپ پہ کوئی پیغام تو نہیں بھیجا کسی نے، کوئی ضروری میسیج نہ ہو، کوئی ضروری ای میل نہ ہو سکتا ہے کہ میرے باس نے، جہاں پہ میں کام کرتا ہوں، جاب والوں نے کوئی پیغام بھیجا ہو کہ یہ کام کرنا ہے، کل صبح آنے سے پہلے یہ اسائنمنٹ کر کے لانی ہے، یہ ضروری کام ہے، یہ ضروری ای میل ہے، یہ کر کے آنی ہے۔ تو ہم ہر چند منٹ کے بعد اپنے میسیجز چیک کرتے ہیں، واٹس ایپ چیک کرتے ہیں، ای میل چیک کرتے ہیں کہ کہیں کوئی امپورٹنٹ میسیج مس نہ ہو جائے۔
اور اگر کوئی بہت امپورٹنٹ میسیج ہو، کوئی کاروبار کے متعلقہ ہو، کوئی بہت ہی اہم پیغام ہو، بہت ہی امپورٹنٹ ای میل ہو، اگر وہ مس ہو جائے اور اگلے دن جب جاب پہ جائیں اور باس نے کوئی کام کہا ہو، مینیجر نے کوئی کام کہا ہو اور وہ کرنے سے رہ جائیں، صبح جا کے اس کے سامنے کھڑے ہوں اور کہیں جناب میرے پاس ٹائم نہیں تھا کہ میں آپ کی ای میل چیک کرتا، آپ کی ای میل پڑھنے کا میرے پاس ٹائم نہیں تھا، یا میں نے ای میل پڑھ تو لی تھی، سمجھ بھی آ گئی تھی، لیکن اتنا وقت نہیں تھا، اتنا مصروف تھا اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ اتنا مصروف تھا کہ میں وہ کام کر نہیں سکا۔ تو ذرا سوچئے کہ اس کے جواب میں باس کا جواب کیا ہوگا، اس کا ریئیکشن کیا ہوگا؟ وہ یقیناً خوش نہیں ہوگا اور ممکنہ طور پہ جاب سے فارغ بھی کر دیا جائے۔ کل قیامت کے دن جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، کھڑے ہوں گے، تو کیا جواب دیں گے؟ ایک میسج، ایک پیغام جو اللہ کی طرف سے ہمارے نام آیا ہے، وہ آج بھی ہمارے ان باکس میں پینڈنگ ہے، ان ریڈ ہے، ابھی بھی اسی طرح بغیر پڑھے ہوئے اسی طرح موجود ہیں۔ ہمارے پاس اتنا وقت نہیں کہ ہم اس پیغام کو، اس میسج کو پڑھ بھی سکیں۔ کل قیامت کے دن کہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر، حاضر ہو کر یہ جواب دیں گے کہ مالک تیرا پیغام پہنچا تھا، رسولوں نے، پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرا پیغام ہم تک پہنچایا تھا، علماء کرام نے ہمیں سکھایا تھا، ہمیں بتایا تھا، ہمیں مختلف پروگرامز میں، ٹی وی کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے، ہمارے محلے کی مسجد کے امام صاحب کے ذریعے، مختلف ذرائع سے ہمیں یہ بتایا گیا کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ بچپن سے ہمیں بتایا گیا یہ قرآن ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ ہمیں پتہ تھا کہ یہ ایک پیغام تیری طرف سے ہمارے نام آیا ہے، لیکن ہمارے پاس اتنا وقت نہیں تھا، اتنے مصروف تھے، دنیا کمانے میں اتنے مصروف تھے، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اتنے مصروف تھے، اتنی مصروفیات تھی کہ ہمارے پاس وقت نہیں تھا کہ تیرے کلام کو سیکھ سکتے، تیری کتاب کو پڑھتے، اس کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں تھا۔ تو ذرا سوچئے گا اس وقت اللہ کی بارگاہ میں اس وقت کتنی شرمندگی ہوگی، اور یہ عذر یقیناً قابل قبول نہ ہوگا۔ تو ناظرین کرام، آج وقت ہے، آپ عمر کے کسی بھی حصے میں ہوں، سراج ٹی وی کا یہ پروگرام آئیں، قرآن سیکھیں۔ یہ آپ کو موقع فراہم کر رہا ہے اس پلیٹ فارم سے کہ قرآن پاک، اللہ کی کتاب، اللہ کے کلام کو ہم سیکھ سکتے ہیں، اور انشاءاللہ آپ اس کا باقاعدگی کے ساتھ حصہ بنیں گے تو انشاءاللہ لائیو کالز کے ذریعے آپ اپنا سبق بھی سنا سکتے ہیں۔ روزانہ ہم قرآن پاک کی کچھ آیات کو سیکھنے کی کوشش کریں گے، اس کے مخارج کے ساتھ، اس کے تجوید کے اصولوں کے ساتھ، اور یہ نہایت ہی ضروری ہے۔ ہم میں سے بہت سو کو قرآن پاک پڑھنا آتا ہوگا، بچپن میں سیکھا ہوگا، لیکن کیا ہم نے کبھی کسی قاری صاحب سے، امام صاحب سے، کسی جاننے والے سے یہ پوچھا کہ جناب میرا قرآن سنیے اور مجھے بتائیے کہ کیا میں کوئی غلطی تو نہیں کر رہا؟ باقاعدگی کے ساتھ ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، چیک کرواتے ہیں، اپنے مختلف ٹیسٹس کرواتے ہیں، بلڈ ٹیسٹ کرواتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب آپ ذرا چیک کیجئے گا کہ میرے بلڈ میں کسی قسم کا کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، سارے ٹیسٹ بالکل پازیٹیو ہیں، سارے ٹیسٹ بالکل ٹھیک ہیں، کسی قسم کا کوئی مسئلہ، کوئی بیماری تو نہیں ہے۔ کیا ہم نے کبھی اپنا قرآن بھی کسی کو چیک کروایا ہے؟ اپنی نماز کسی کو چیک کروائی ہے کہ امام صاحب میں نماز اتنے سالوں سے پڑھ رہا ہوں، قرآن اتنے سالوں سے پڑھ رہا ہوں، بچپن سے میں پڑھ رہا ہوں، تو ذرا سنیے گا میں قرآن پڑھنے میں کوئی غلطی تو نہیں کر رہا، تجوید کی کوئی غلطی تو نہیں ہے، اگر ہے تو میں اس کو ٹھیک کر لوں۔ دنیا جہان کی کتابیں ہم پڑھ چکے ہیں، بہت سی ڈگریاں ہمارے ہاتھوں میں ہوں گی، بہت کچھ ہم نے پڑھا ہے، حتیٰ کہ دنیا کو پڑھانے والے بن گئے ہیں، بہت سی زبانیں ہم نے سیکھ لی ہیں، لیکن اگر سیکھنے کا وقت نہیں ہے تو صرف عربی سیکھنے کا وقت نہیں ہے، اللہ کی کتاب پڑھنے کا وقت نہیں ہے، قرآن سیکھنے کا وقت نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے۔ اٹس نیور ٹو لیٹ، ابھی بھی دیر نہیں ہوئی، ابھی بھی وقت ہے، اللہ کے کلام کو سیکھنے کے لیے وقت نکالیں۔ اللہ تعالی
برکت عطا فرمانے والا ہے۔ اور میرے رب کا فرمان ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، میرے رب کا فرمان ہے کہ ہم نے اس ذکر کو، اس قرآن کو آسان بنا دیا ہے۔ کوئی سیکھنے والا تو ہو، فرمایا ہم نے اسے آسان بنا دیا ہے، اور اگر کوشش کرے تو بہت سے ہم نے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جو اپنی عمر کے آخری حصے میں جا کے قرآن سیکھتے ہیں، 60 سال کی عمر میں، 70 برس کی عمر میں بھی تجوید سیکھتے ہیں، قرآن سیکھتے ہیں، اور پھر ہم نے دیکھا ہے چند مہینوں کی محنت کے بعد بالکل ٹھیک پڑھنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ اور ایسے بھی ہیں کہ جو دوسروں کو سکھانے والے، دوسروں کو پڑھانے والے بن جایا کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں برکت عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، اس پروگرام میں انشاءاللہ آئیں قرآن سیکھیں ایک دعوت ہے، اس میں آپ اللہ کے پاک کلام کی قرات کو تجوید کے اصولوں کے ساتھ آپ سیکھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا، اور آج جو عربی کے حروف تہجی ہیں، الفابیٹس ہیں، ان کے مخارج کہ وہ کیسے ادا ہوں گے اور کہاں سے ادا ہوں گے، وہ انشاءاللہ ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ناظرین کرام، عربی کے حروف تہجی کے متعلق ہماری گفتگو جاری ہے۔ آج انشاءاللہ ہم جو عربک الفابیٹس ہیں، 28 حروف تہجی ہیں عربی زبان کے اندر، اور یہ بنیاد ہے کہ جس کا سیکھنا ضروری ہے۔ اگر یہ ان کے مخارج کے ساتھ ان کے پروننسیشن صحیح طریقے سے ہم سیکھ لیں تو قرآن پاک کو پڑھنا کافی حد تک آسان ہو جائے گا۔ تو 28 حروف تہجی ہیں۔ تو ابھی آپ کو میں ونڈو میں آپ ملاحظہ کریں گے کہ یہ 28 حروف تہجی، ان کی پروننسیشن آپ یہ ونڈو میں ملاحظہ کر رہے ہیں کہ اس وقت ایک پوری تصویر آپ کو دکھائی دے رہی ہے کہ منہ کے جس حصے سے یہ ادا کیے جائیں گے، جہاں سے یہ ادا کیے جائیں گے، ابھی آپ کو میں ایک ایک لیٹر یہاں سے آپ ملاحظہ کیجیے گا۔ 28 حروف تہجی کہ ان 28 کو ادا کرنا، سب سے پہلا جو لیٹر وہ الف، اس الف کے اوپر اگر حرکت لگا دی جائے تو یہ حمزہ پروناؤنس کیا جائے گا، حمزہ اس کو پڑھا جائے گا۔ تو 28 حروف تہجی کہ جن کا مخرج، جن کے پروننسیشن منہ کے کس حصے سے ادا ہوں گی، تو سب سے پہلا جو لیٹر ہے، جو سب سے پہلا حرف ہے وہ الف، جو اس کو حمزہ پروناؤنس کیا جائے گا، تو یہ حلق کے نیچے والے حصے سے ادا کیا جائے گا۔ اسی طرح اس کے بعد با، جب با کو پروناؤنس کیا جائے گا تو ہونٹوں کو ملا کر با کو ادا کیا جائے گا۔ کل ہم نے 6 حروف تہجی پڑھے تھے، 6 حروف تہجی کل ہم نے پڑھے تھے۔ حروف حلقیہ، حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا، 6 حروف تہجی ہم نے پڑھے تھے جو حلق سے ادا ہوتے ہیں۔ حمزہ اور ہا یہ حلق کے نیچے والے حصے سے ادا ہوتے ہیں، اور عین اور حا یہ حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ حمزہ، ہا، عین، حا اور غین، خا، یہ آپ ونڈو میں دیکھیے گا کہ 3 حصے ہیں حلق کے۔ یہ پوری پکچر آپ کو انسان جو ہمارا منہ ہے اس کی پوری پکچر ابھی آپ ونڈو میں دیکھیں جی۔ تو 6 ٹوٹل حروف ہیں جو حلق سے ادا ہوتے ہیں، حمزہ، ہا، عین، حا اور غین، خا۔ حلق کے اس لحاظ سے 3 حصے بنیں گے، حلق کا اوپر والا حصہ اور حلق کا درمیان والا حصہ اور حلق کا نیچے والا حصہ۔ حمزہ اور ہا یہ حلق کے نیچے والے حصے سے ادا ہوں گے، عین اور حا یہ حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوں گے، اور جبکہ آخری 2 حروف غین اور خا یہ حلق کے اوپر والے حصے سے ادا ہوں گے۔ تو ان 6 حروف کو حروف حلقی کہا جاتا ہے۔ ان 6 حروف کو تھروٹ لیٹرز کہا جاتا ہے، چونکہ یہ حلق سے ادا ہوتے ہیں
تو اس لیے ان کو حروف حلقی کہا جاتا ہے۔ تو خاص طور پہ ان میں جو دو حروف ہیں ح اور ہا، ان کی پروننسیشن میں نہایت ہی احتیاط کرنی پڑے گی، اس لیے کہ ان کا مخرج، ان دونوں کا مخرج قریب قریب ہے۔ جب ان کو پروناؤنس کیا جائے گا تو ان دونوں میں جو فرق ہے، ح اور ہا پروناؤنس کرنے میں جو فرق ہے، اس کو ملوز خاطر رکھا جائے گا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کو پروناؤنس کرتے ہوئے دونوں مکس ہو جائیں اور ح کو ہا پڑھ بیٹھیں اور ہا کو ہا پڑھ بیٹھیں۔ ان دونوں کی پروننسیشن چونکہ ان کا مخرج بالکل قریب ہے، تو اس لحاظ سے ان دونوں کا خیال رکھنا یہ بہت ضروری ہے۔ تو یہ 6 لیٹر ہم نے کل پڑھے تھے، ان کو حروف حلقی کہا جاتا ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات نے ان کو اچھے سے یاد کیا ہوگا۔ 28 حروف تہجی ہیں، جن میں سے پہلا الف، اور اس الف کے اوپر اگر حرکت لگائی جائے تو یہ حمزہ پروناؤنس ہوگا۔ یہ حروف حلقی میں بھی اس کا شمار کیا جاتا ہے۔ اسی طرح الف کے بعد جو دوسرا لیٹر ہے وہ با ہے۔ تو یہ آپ کو جو تصویر ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی پروننسیشن جو ہے یہ دونوں ہونٹوں کو ملانے سے با، دونوں ہونٹوں کے ملنے سے یہ با ادا ہوتی ہے۔ اسی طرح تا زبان کی نوک اور اوپر والے دانتوں کی جڑ تا یہاں سے ادا ہوگا، اور ثا کو جب ادا کیا جائے گا تو زبان کی نوک اور یہ دانتوں کی جو نیچے والا حصہ ہے یہاں پہ لگا کر ثا، اور اس میں سافٹ آواز نکالی جائے گی۔ اس میں سیٹی کی ساؤنڈ، وسل کی ساؤنڈ بالکل نہیں ہوگی۔ اگر اس میں سیٹی کی آواز آئے گی تو یہ سین سے مشابہت اختیار کرے گا، ثا۔ اسی طرح جیم، یہ زبان کا درمیانی حصہ، یہ آپ دیکھیے گا کہ جیم جو زبان کا درمیانی حصہ، اور جہاں سے آپ کو تیر ایرو نظر آ رہا ہے، درمیانی حصہ تالو کے اوپر کی طرف لگا کے جیم ادا ہوگا۔ اسی طرح ہا، ابھی ہم نے پڑھا کہ حلق کے اوپر والے حصے سے ہا یہاں سے ادا کیا جائے گا، ہا حلق کے اوپر والے حصے سے ہا ادا کیا جائے گا، ہا جس کا شمار حروف حلقی میں بھی ہوتا ہے۔ تو ہا کو حلق کے اوپر والے حصے سے ادا کیا جائے گا۔ اسی طرح خو، یہ بھی حلق کے درمیان والے حصے سے، اور خو حلق کے اوپر والے حصے سے ادا کیا جائے گا، خو خو، اور اس کو موٹا کر کے پڑھا جائے گا، خو حلق کے اوپر والے حصے سے خو خو، اس کو موٹا کر کے اس کو پڑھا جائے گا، خو خو۔ اسی طرح اس کے بعد دال، دال زبان کی نوک اور سامنے والے دانتوں کے پیچھے والا حصہ۔ اسی طرح ذال زبان کی نوک اور یہ دانتوں کے نیچے لگائیں گے، ذال، تو یہاں سے ذال پروناؤنس ہوگا، ذال۔ اس میں اس بات کا خیال رکھا جائے گا کہ اس کو سافٹ پڑھا جائے گا۔ اس کے بعد رو، رو زبان کی نوک کو جہاں سے تالو یہ اوپر والے دانتوں کے پیچھے جہاں پہ تالو جہاں سے شروع ہو رہا ہے وہاں پہ لگائیں گے رو، اور اس کو موٹا کر کے پڑھا جائے گا۔ اسی طرح سین، سین دانتوں کو بند کر کے زبان کو دانتوں کی بیک سائڈ پہ لگائیں گے، سین۔ اسی طرح شین، اور اس کے بعد صاد، اس کو موٹا پڑھا جائے گا اور زبان کا یہ جو شروع والا حصہ ہے اس کو اوپر کی جانب تالو کے ساتھ لگائیں گے تو یہ صاد ادا ہوگا، صاد صاد، زبان کے کنارے اور دونوں اوپر نیچے والے دانتوں کو بند کر کے صاد۔ اسی طرح ضاد، ضاد میں جب ضاد کو پروناؤنس کیا جائے گا تو زبان کے جو سائڈیں ہیں ان کو دانتوں کے اندرونی حصے پہ لگا کے ضاد، اور اس نوک کو سامنے کی طرف لگا کے ضاد، اس کو موٹا پڑھا جائے گا۔ اسی طرح تو، تا اور تو کا مخرج ایک ہی ہے، لیکن اس میں فرق صرف اتنا ہے کہ تا کو باریک انداز میں پڑھا جاتا ہے اور تو کو موٹے انداز میں پر کر کے پڑھا جاتا ہے، تو تو۔ اسی طرح تو کے بعد جب ہم ضو کو پروناؤنس کریں گے تو ضو کا مخرج ذال اور ضو،
ذال اور ضا کا مخرج تقریباً قریب ہی ہے، لیکن فرق صرف یہ کہ ضا اس کو موٹا کر کے پر انداز میں اس کو پڑھا جائے گا، ضا اس کو موٹا کر کے پڑھا جائے گا۔ اس میں پریکٹس، آپ جتنی پریکٹس کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ آپ کی پروننسیشن اور بہتر ہوتی رہے گی۔ ضا اس کے بعد عین، ابھی ہم نے حروف حلقی میں بھی اس کو پڑھا، تو عین جس کا شمار حروف حلقی میں بھی ہوتا ہے۔ تو یہ آج کے لیے ہم صرف جو الفابیٹس ہیں، باقی انشاءاللہ کل کے جو آئندہ ہمارے ویک میں پروگرام ہوگا اس میں ہم سیکھیں گے۔ ابھی میں آپ کو کل ہم نے سورۃ الناس کی پریکٹس کی، تو آپ حضرات کال کر کے جو سورۃ الناس آپ ہمیں سنا بھی سکتے ہیں، انشاءاللہ اس میں اگر کوئی غلطی ہوگی تو اس کو ہم ٹھیک کرنے کی بھی کوشش کریں گے۔ آئیے سورۃ الناس کی ایک مرتبہ پھر آج پریکٹس کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس، 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 ملک الناس، ملک الناس، الہ الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الناس جو قرآن پاک کی آخری سورہ مبارکہ ہے، اور خاص طور پہ آخری دو صورتیں جو ہیں سورۃ الناس اور سورۃ الفلق، یہ دو صورتیں قرآن پاک کی آخری دو صورتیں ہیں، اور اللہ رب العزت نے خاص طور پہ ان دونوں کو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ تعلیم فرمائی، اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے سے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طفیل اپنی امت کو یہ تعلیم ارشاد فرمائی۔ عرفان بھائی ذرا ویڈیو دیکھیے گا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طفیل اپنی امت کو، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کو یہ تعلیم عطا فرمائی کہ ان دو صورتوں کو تلاوت کرنے سے جادو اور جنات سے حفاظت عطا کی جاتی ہے۔ تو خاص طور پہ ان دو صورتوں کا، آخری دو صورتیں جن کو معوذتین بھی کہا جاتا ہے، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، ان دو صورتوں کو پڑھنے سے اللہ رب العزت ہر قسم کے جادو، جنات اور ان کے برے اثرات سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرماتا ہے۔ تو جتنے میرے بہن بھائی دیکھ سن رہے ہیں، ان کی تلاوت کی کثرت کرنی چاہیے، اور روزانہ کے معمولات میں سے، روزانہ کے وظائف میں ان دو صورتوں کو شامل کریں، اور ہو سکے تو ہر نماز میں کوئی سی بھی 2 رکعتوں میں ان دو صورتوں کی تلاوت کا معمول بنا لیجیے، قل اعوذ برب الناس اور قل اعوذ برب الفلق، ان دونوں صورتوں کو معوذتین بھی کہا جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ ان کی تلاوت کی برکت سے اللہ رب العزت ہر قسم کے جادو جنات سے ہمارے گھروں کو، ہمارے اہل خانہ کو حفاظت عطا فرمائے گا۔ تو سورۃ الناس کی پریکٹس جتنے دیکھنے والے ہیں، ناظرین ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ سورۃ الناس کی ہم نے پریکٹس کی ہے، اور جو الفابیٹس کی ہم نے پریکٹس کی ہے، ان کی اپنے اپنے گھروں میں جب بھی وقت ملے تو اس میں جو زیادہ ہاتھ ہے، حصہ ہے، وہ پریکٹس کا ہے۔
جتنی آپ زیادہ پریکٹس کریں گے، ان الفابیٹس کو زیادہ پروناؤنس کرنے کی پریکٹس کرنے کی کوشش کریں گے، تو اتنی ہی آپ کی آواز میں، آپ کی پروننسیشن میں کلیئرٹی ہوتی جائے گی۔ تو انشاءاللہ اگلے ہفتے میں امید کروں گا کہ عین تک ہم نے جو الفابیٹس ان کے مخارج کے ساتھ سیکھنے کی کوشش کی، تو آپ حضرات میں امید کروں گا کہ اگلے بدھ کو جو پروگرام ہوگا تو اس میں آپ لائیو کال پہ انشاءاللہ سورۃ الناس کا یہ سبق یاد کر کے، جو بچے ہیں خاص طور پہ بچے اور کسی عمر کے کسی حصے میں بھی ہوں، آپ اس میں حصہ بن سکتے ہیں۔ اور انشاءاللہ آپ دیکھیے گا کہ آہستہ آہستہ کچھ ہفتوں کے بعد ہی آپ کو اپنے پڑھنے میں، اپنے تجوید میں، قرآن پاک کی تلاوت میں فرق بھی محسوس ہوگا۔ اور جب اس انداز کے ساتھ، صحیح تلفظ کے ساتھ آپ قرآن پاک کی تلاوت کریں گے، نماز میں قرآن پڑھیں گے، تو آپ کو زیادہ لطف بھی حاصل ہوگا، خشوع و خضوع حاصل ہوگا۔ اللہ رب العزت ہماری اس کاوش کو قبول فرمائے۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔